اچھا انیس صاحب یہ بتائیں کہ اسٹیٹ لائف پالیسی کی وجہ سے کوئی ایسی صورت بھی ہوتی ہے کہ اسٹیٹ لائف پالیسی ہولڈر کو بغیر سود کے قرض مل جائے؟ بہت شکریہ یار صاحب. جیسے کہ اسٹیٹ لائف کے پالیسی ہولڈرز کو یہ معلوم ہے کہ اسٹیٹ لائف کی پالیسی پہ قرضہ حاصل کیا جا سکتا ہے. جی جی. وہ قرضہ جو ہے وہ آپ کسی خاص ضرورت کے تحت جو ہے وہ لے سکتے ہیں. وہ قرضے کی آپشن اس لیے رکھی جاتی ہے تاکہ لوگ اگر کسی وجہ سے ان کو پالیسی ختم کرنا پڑے، یعنی ان کو شدید پیسوں کی ضرورت ہو اور وہ پالیسی ختم کرنے کی طرف آئیں، تو ختم کرنے کی بجائے ہم ان کو آپشن دیں لون کی. صحیح. جو کہ سرنڈر کرنے پہ 80% ویلیو ہم لون دے دیتے ہیں. صحیح صحیح. کیونکہ جب پالیسی ختم ہو جاتی ہے تو پھر آپ مستقبل کے فوائد سے محروم ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے. تو ان فوائد سے محروم نہ ہوا جائے اس لیے ان کو لون کی طرف لایا جاتا ہے تاکہ وہ وقتی ضرورت کو پورا کر کے لون کی ادائیگی کر دیں، واپسی کر دیں. صحیح صحیح. تو یہ ہے لون، کمرشل لون. جس طرح آپ لون لیتے ہیں تو اس پہ آپ کو مارک اپ چارج ہوتا ہے بینک سے جیسے لیتے ہیں. جی. اسی طرح جو آپ بات کر رہے ہیں وداؤٹ انٹرسٹ، اگر ہم لون کی بات کریں تو وہ ہمارا ایک فیچر ہے جسے ہم میجر سرجیکل بینیفٹ کہتے ہیں. صحیح. وہ پالیسی کے اندر بلٹ ان شامل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہر پالیسی میں ہوتا ہے مطلب تقریباً. تو اس فیچر سے فائدہ تب اٹھا سکتے ہیں جب پالیسی کو چلتے ہوئے 5 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہو. صحیح. اور خدا نخواستہ پالیسی ہولڈر کو میجر سرجیکل کچھ کروانا پڑے، جیسے بائی پاس، گردوں کی منتقلی، برین ٹیومر، کینسر، سرجری کی صورت میں وہ اسٹیٹ لائف سے بغیر سود پہ قرضہ حاصل کر سکتا ہے. یہ جو لون آپ کو ملتا ہے یہ انٹرسٹ فری ہوتا ہے، اور جب بھی اسٹیٹ لائف کی طرف سے کلیم کی ادائیگی کی جاتی ہے کسی بھی مد میں، وہ چاہے میچورٹی کا ہو یا ڈیتھ کا ہو یا سرنڈر کا ہو، تو اس میں سے یہ رقم جو انٹرسٹ فری دی جاتی ہے وہ منہا کر لی جاتی ہے. یعنی جب بھی کلیم کی ادائیگی ہوگی تو اسٹیٹ لائف یہ جو قرض آپ کو دیتی ہے بغیر سود کے وہ آپ سے ڈیڈکٹ کر لے گی. اچھا نیسا مجھے یہ بتائیں کہ بلا سود میکسیمم کتنا قرضہ مل سکتا ہے ایک پالیسی ہولڈر کو؟ میکسیمم 5 لاکھ روپے تک مل سکتا ہے. صحیح. یا زر بیمہ کا نصف اگر 5 لاکھ سے کم ہے تو. ٹھیک ہے، مطلب اگر 5 لاکھ سے کم کی پالیسی ہے تو جو زر بیمہ ہے، جو سم انشورڈ ہے، جو کہ اسکرین پہ ناظرین کو نظر آ رہا ہے کہ ان کی پالیسی میں کہاں لکھا ہوگا، اس کا نصف مل سکتا ہے. یا اگر آپ کی پالیسی جو ہے وہ بڑے مطلب سم انشورڈ کی ہے تو 5 لاکھ میکسیمم آپ کو بلا سود قرضہ مل سکتا ہے. اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہ قرضہ جو ہے یہ منہا ہو جاتا ہے، مائنس کر لیا جاتا ہے جب میچورٹی کی یا ڈیتھ کلیم کی رقم ملتی ہے. تو انیس صاحب آپ کا بہت شکریہ. لائف انشورنس پالیسی میں صرف آپ نے ٹوکن پے کرنا ہے، یعنی کہ پوری رقم کا 5% پے کرنا ہے، وہ پوری رقم آپ کے نام لگا دی جاتی ہے. ایسے ہی ایسے ہی ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک شخص اپنے خاندان کو 1 کروڑ روپے کا تحفظ دینا چاہتا ہے، یا تو پھر وہ 1 کروڑ روپے کا پلاٹ خرید لے، ایسے ہی ہے. اس کے لیے اس کو پورا 1 کروڑ روپیہ انویسٹ کرنا پڑے گا. یہاں پہ 1 کروڑ کی پالیسی لینے کے لیے اس کا 5% پے کرنا پڑے گا. صحیح. اور نہ صرف 5% پے کرنا پڑے گا بلکہ جو وہ پے کرے گا اس کے ساتھ اس کا پروفٹ بھی ایڈ ہوتا جائے گا. صحیح صحیح. اور جب اس کی انسٹالمنٹس پوری ہوں گی تو اس نے 1 کروڑ روپیہ دیا ہوگا تو اس کو ریٹرن میں 4 کروڑ روپیہ مل رہا ہوگا، وہ بھی اکٹھا. صحیح. اور یہاں پہ جو شیورٹی اور سیکیورٹی ہے وہ بہت ہی سیف ہے. بالکل. السلام علیکم، میں انشورنس کنسلٹنٹ ایاز محمود. اس وقت میں موجود ہوں اسٹیٹ لائف کے ایریا مینیجر انیس مہدی صاحب کے پاس. تو مہدی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مہدی صاحب میں آج جو سوال لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ کچھ ایسے ہے کہ زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ لائف انشورنس پالیسی جو اسٹیٹ لائف سے لیتے ہیں وہ 20 سال کی لیتے ہیں. تو مجھے کائنڈلی آپ یہ بتائیں کہ 20 سال کی لائف انشورنس پالیسی اسٹیٹ لائف سے لینے کا کیا فائدہ ہے، کہ آیا لوگ اس سے کم مدت کی پالیسی کیوں نہیں لیتے اور زیادہ تر 20 سال یا اس سے زیادہ مدت کا انتخاب ہی کیوں کرتے ہیں؟ بہت شکریہ ایاز صاحب، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. 20 سال کی پالیسی کے حوالے سے آپ اگر ملاحظہ کریں تو اکثر و بیشتر ہمارے گرد و نواح میں 20 ایئرس کی پالیسی زیادہ لوگوں نے لی ہوئی ہیں. اور یہ بات بھی لوگوں میں مشہور ہے کہ پالیسی تو 20 سال کی ہوتی ہے. نارملی 20 سال کی حوالے سے بات کی جاتی ہے تو اس کے پیچھے جو خاص ہدف اور مقصد ہے وہ زیادہ ریٹرن کا حصول ہے. اچھا. اگر آپ اسٹیٹ لائف کے ٹیبل کو ملاحظہ کریں، بونسز کا چارٹ دیکھیں جو کہ ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے، جو کہ اسکرین پہ ہمارے ناظرین کو بھی نظر آ رہا ہے، تو یہاں پہ 3 طرح کے سلیب ہوتے ہیں. 10 سے 14 سال کی مدت کی پالیسیوں کا منافع آپ کے سامنے ہے جو کہ کم سے کم ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح 15 سے 19 سال کی پالیسیوں کا منافع جو ہے وہ معتدل ہے، وہ بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں اسکرین پہ. اور اسی طرح 20 سال یا 20 سال سے زیادہ مدت کی پالیسیوں کا منافع تمام سلیب سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے.
تو ظاہری بات ہے آپ زیادہ ریٹرن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ پھر 20 سال یا 20 سال سے زیادہ مدت کا پلان منتخب کریں گے. تو یہ اصل وجہ ہے 20 سالہ پالیسی کو اختیار کرنے کا. ٹھیک ہے. اور میں آپ کو یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ لائف انشورنس کا ایکسپوئر لانگ ٹرم ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ طویل المیعاد منصوبہ بندی سے ہی آپ خاطر خواہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. یہ ایسی پلیس بالکل نہیں ہے کہ یہاں پہ آپ شارٹ ٹرم پلان کریں یا شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ کریں تو وہاں پہ اتنا اچھا ریٹرن آپ حاصل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہو گیا. اس کے لیے دوسرے جو ہیں انسٹیٹیوشنس موجود ہیں. یہاں پہ کیونکہ ریٹرن اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو 20 ایئرس کی مدت انتخاب کرتے ہیں کیونکہ ہمارا اصل پروڈکٹ جو ہے وہ انشورنس ہے. انشورنس کے ساتھ ہم نے سیونگ کو انوالو کیا ہوا ہے کہ جس سے آپ کی کمپلسری سیونگ ہو جاتی ہے, لازمی بچت ہو جاتی ہے اور آپ ایک طے شدہ وقت پہ اکٹھی رقم حاصل کرنا کی یقین دہانی حاصل کر لیتے ہیں. مطلب یہ جو انشورنس ہے اس کے اندر آپ نے ایڈ کر دیا ہے بچت برائے سرمایہ کاری کو. بالکل ایسا ہی ہے. اور دیکھیں بچت کرنا ایاز صاحب ایک مشکل کام ہے. بالکل ایسے ہی. آپ نوٹ کر لیں کہ آپ اپنے تئیں اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکتے کہ آپ ایک لمبے عرصے تک کے لیے سیونگ کریں گے. بالکل ایسے ہی ہے. بالکل مائنڈ چینج ہوتا رہتا ہے, مختلف جو ہیں وہ آئیڈیاز آتے رہتے ہیں, پھر آپ اس پہ کاربند نہیں رہ پاتے. تو میری نظر میں یہ ایک منظم انداز سے بچت کرنے کا ایک بہترین طریقہ کار ہے. بلکہ آپ بتائیے کیا آپ کی نظر میں بھی ایسا ہی ہے؟ نہیں بالکل یہ بڑا بہترین طریقہ کار ہے اور اس میں جو بچت ہوتی ہے وہ ایک آپ سرمایہ کاری بھی ساتھ کر رہے ہوتے ہیں, آپ کی بچت کئی گنا ہو جاتی ہے. آرگنائزڈ وے میں آپ سیونگ کر رہے ہوتے ہیں, جیسے کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کنٹریبیوٹ کرنا ہے, یعنی کتنی انسٹالمنٹ پے کرنی ہے, کب تک پے کرنی ہے اور اس کی مدت تکمیل پہ آپ کو تقریباً کیا ملنا ہے. یہ تینوں چیزیں واضح ہوتی ہیں. بالکل ایسے ہی. مقصد آپ کا واضح ہوتا ہے جس پہ آپ کاربند رہتے ہوئے سیونگ کرتے رہتے ہیں اور یہ بچت آپ کے مستقبل کا اثاثہ بن جاتی ہے. بالکل ایسے ہی. اور مستقبل میں جڑی ہوئی جو آپ کی ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے یہ اکٹھی رقم آپ کے بہت کام آتی ہے. جیسے بات کریں بچوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اگر آپ کا بچہ بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے آپ کو سرمایہ کی ضرورت ہے. بالکل. اسی طرح اگر آپ بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں یا اپنے بچے کو کاروبار کروا کے دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے. تو ان تمام معاملات کی انجام دہی کے لیے آپ کو ایک ایسا لائحہ عمل ترتیب دینا ہے جس کے تحت آپ اچھے طریقے سے ان تمام معاملات کو انجام دے سکیں. مطلب کہ کوئی صحت کے مسائل بھی ہو جاتے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ تو سارا کچھ جو ہے وہ یہ انشورنس جو ہے آپ کے کام آ سکتی ہے ان سب معاملات میں. تو اب آپ 20 سال جو ہے اس کی پالیسی کا جو ریٹرن ہے یا اس کی پالیسی کے جو فیچرز ہیں اس کو ذرا تھوڑا ایکسپلین کر دیں. بالکل. اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جیسے بچوں کے حوالے سے اکثر والدین فکر مند رہتے ہیں. بچوں کی پیدائش پہ سمجھیں کہ ایک ذمہ داری والدین محسوس کرتے ہیں کہ اب اس کا کھانا پینا اوڑھنا بچھونا سب کچھ والدین کی ذمہ داری. بالکل ایسے ہی. والدین کی ذمہ ہے. بالکل. اور اس کے مستقبل کی جو تمام ذمہ داریاں ہیں وہ والدین اٹھاتے ہیں. موجودہ اس کی تربیت تعلیم و تربیت کرتے ہیں تاکہ بچہ اچھا شہری بن سکے, ایک اچھا انسان بن سکے. تو اس کے لیے آپ خود اندازہ لگائیں کہ بچے کی پیدائش پہ اگر والدین یہ اقدام کر لیتے ہیں, کیونکہ بچہ 16 سال میں تقریباً میٹرک کرتا ہے, پھر 18 میں وہ کالج میں جاتا ہے, پھر اسپیشلائزیشن کے لیے اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے اس کو جو رقم کی ضرورت ہوتی ہے وہ تقریباً 20-21 سال کی عمر ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی. تو اس وقت یہ رقم جو ہے جب والدین کو مل جاتی ہے تو وہ ان کی بہت کام آتی ہے. بالکل بے شک. تو جو جہاں تک بات ہے ریٹرن کی, دیکھیں 20 ایئرس کا جو ریٹرن ہے وہ میچ لیس ہے. اچھا. تمام مدت کی پالیسیوں کی اگر ہم بات کریں 10 سالہ پالیسی کی یا 15 سالہ پالیسی کی, کیونکہ دونوں سلیب الگ ہیں جس کے بارے میں آپ جان چکے ہیں, لیکن جو 20 سالہ پالیسی ہے اس کا ریٹرن بہت اٹریکٹیو ہے جس میں آپ کی ادا شدہ رقم پہ تقریباً کم و بیش 4 ٹائمز آپ کو مل جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے, ہم یہاں پہ مثال دے لیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 1 لاکھ سال کا دیتا ہے اور 20 سال میں 20 لاکھ دیتا ہے تو اس کو تقریباً 80 لاکھ روپیہ جو ہے وہ 20 سال کی مدت کمپلیٹ ہونے پر مل جاتا ہے. ایسے ہی. بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ ابھی ہم ان افراد کو جنہوں نے 2003 میں پالیسی لی تھی اور یہ سال 2023 ہے, 2023 میں ان کی پالیسی میچور ہو رہی ہے, تو ان کو ہم کم و بیش کو 74 لاکھ روپیہ دے رہے ہیں. صحیح صحیح صحیح. ایک ایسٹیمیٹڈ پلس مائنس کے ساتھ ایک راؤنڈ فگر کو بتانے کے لیے ہم آپ کو 8 ملین بتا رہے ہیں کہ 1 لاکھ روپے کی اگر آپ سرمایہ کاری کرتے ہیں یہ آپ کی بچت ہے. صحیح. ہر سال. اور یہ آپ نے انسٹالمنٹ میں 1 لاکھ روپیہ دینا ہے اور ہم سے تقریباً اکٹھا 20 سال کی مدت مکمل ہونے پہ 80 لاکھ روپیہ لینا ہے. صحیح. یہ انتہائی خوبصورت اور بہترین اسکیم ہے جس پہ آپ عمل پیرا ہو کے مستقبل میں اکٹھی رقم کے حصول کو ممکن بنا سکتے ہیں.
بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. اچھا، اور مجھے یہ بتا دیں کہ اگر کوئی شخص اس نے 20 سال کی پالیسی لی ہوئی ہے اور چند قسطیں ادا کرنے کے بعد اس کی وفات ہو جاتی ہے تو پھر اس کی فیملی کے ساتھ یہ ادارہ کیا معاملہ کرتا ہے؟ دیکھیں جیسے کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم لائف انشورنس میں ڈیل کرتے ہیں. انشورنس حفاظتی تدبیر کا نام ہے، یعنی خدا ناخواستہ اف سم تھنگ ہیپن رانگ تو کیا ہوگا، آپ یہی پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی بالکل بالکل. ایسی صورت میں انشورنس کا اصل مقصد جو ہے نا وہ مکمل ہو جاتا ہے. صحیح. انشورنس میں زیادہ تر لوگ تو یہ سوچ کے پالیسی لیتے ہیں کہ جی مدت تکمیل پہ ان کو کیا ملے گا، کیونکہ مرنا تو کوئی نہیں چاہتا. لیکن خدا ناخواستہ اگر ناگہانی طور پہ اگر قبل از وقت اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ظاہری بات ہے وہ تو دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن اس کی فیملی جو ہے وہ سفر کرتی ہے، وہ اس کا معیار زندگی مینٹین رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. ایسے ہی انکم جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ انکم کا سلسلہ رک جاتا ہے. بالکل. تو انشورنس کا یہاں پہ کردار جو ہے نا وہ کھل کے سامنے آتا ہے. انشورنس ایک معاشی تحفظ کا نام ہے جس سے اس کے خاندان کو بھرپور معاشی تحفظ ملتا ہے، اور انشورنس کے مطابق جو فیچرز ہوتے ہیں یا جو اس کے خد و حال ہوتے ہیں انشورنس کے، اس کے تحت اس کی فیملی کو کمپنسیٹ کیا جاتا ہے انشورنس کی رقم سے. مطلب کیسے کیا جاتا ہے آپ بتا دیں؟ اگر کسی نے 1 لاکھ کی پالیسی لی ہوئی ہے، دیکھیں یہ انشورنس کا کیونکہ پیکج کسٹمائزلی ڈیزائن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو آپ پوچھ رہے ہیں وہ کوریج میں آتا ہے. جی بالکل. کوریج کو ہم کسٹمائزلی اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے اگر ہم بلٹ ان فیچر کی بات کریں جو ایک نارمل پالیسی میں ہوتے ہیں، اگر اس کی ہم بات کریں تو تقریباً اس کو وضاحت سے میں آپ ایسے سمجھا سکتا ہوں کہ اگر آپ 1 لاکھ روپے سالانہ ادا کرتے ہیں جس میں آپ کو مدت ختم ہونے پہ 80 لاکھ روپے ملنا تھا، یہ 80 لاکھ بیسیکلی وہ آپ کی ادا شدہ رقم 20 لاکھ روپیہ، اور وہ تمام بونسز اس میں شامل ہیں جو کہ 20 سالوں کے دوران اس میں لگے تھے. مطلب 20 لاکھ آپ کا اپنا اور 60 لاکھ کے قریب اضافی آپ کو مل بونس مل کے. اب ہم بات کریں کہ خدا ناخواستہ اگر پالیسی کی مدت کے دوران پالیسی ہولڈر کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم جو 20 لاکھ روپیہ اس نے سیو کرنا تھا اسے ہم سم انشورڈ کہتے ہیں، وہ رقم ہم فوری طور پہ فیملی کو دے دیتے ہیں. نہ صرف وہ رقم دیتے ہیں بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ ڈیتھ کس مدت کے کس سال میں ہوئی ہے. اگر 20 سال کی پالیسی تھی اور ڈیتھ جو ہے وہ 5 سال میں ہوئی ہے تو 5 سالوں کی جو اس نے ادائیگی کی ہوئی تھی اس کا جو منافع تھے وہ بھی ہم نے اس سم انشورڈ کے ساتھ قابل ادا کر دیتے ہیں. اور یہاں پہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر پالیسی میں ایکسیڈنٹل ڈیتھ کا تحفظ شامل تھا، ADB جسے ہم کہتے ہیں، تو پھر ہم 20 نہیں بلکہ 20 کے ساتھ 20 مزید دیتے ہیں، جسے ہم 40 لاکھ روپیہ اس کی فیملی کو دے دیتے ہیں حادثے میں ڈیتھ ہونے کی صورت میں، اور 5 سالوں کا منافع بھی دے دیتے ہیں. اسی طرح اگر اس کی ڈیتھ 15ویں سال میں ہوتی ہے یا 13ویں سال میں ہوتی ہے یا 8ویں سال میں ہوتی ہے تو ان 8 سالوں کا جو منافع ہے وہ ہم اس کو وہ بھی دیتے ہیں. اب بونس جو ہے وہ آپ کی پالیسی پہ آپ کو نظر آتا ہے، جیسے کہ میں آپ کو دکھاتا چلوں مختلف قسم کے بونسز جو ہیں وہ آپ اپنی پالیسی میں ملاحظہ کر سکتے ہیں. جیسے اگر آپ یہ اسکرین پہ دکھا سکیں اپنے ناظرین کو آپ کہ اگر آپ پالیسی لیتے ہیں تو اس کی مدت کے حساب سے اس میں بونسز جو ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں، جو سال با سال وہ بونسز بڑھ رہے ہوتے ہیں. صحیح. یہ بونس 2 صورتوں میں قابل ادا ہوتے ہیں، یا تو میچورٹی پہ اکٹھی رقم کی صورت میں یا خدا ناخواستہ قبل از وقت انتقال کی صورت میں. مطلب یہ ہے کہ اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس نے چند قسطیں دی ہیں تو جتنی بھی قسطیں دی ہیں ان کا منافع بھی ملے گا، اور جو ٹوٹل رقم اس نے 20 سال میں ادا کرنی تھی کی نہیں وہ بھی اس کی فیملی کو دے دی جائے گی. زر بیمہ کہتے ہیں سم انشورڈ، وہ بھی مل جائے گا. اور یہاں پہ ایک بات قابل ذکر ہے ایاز صاحب، کیونکہ ڈیتھ کی صورت میں ادا کیا جانے والا جو معاوضہ ہوتا ہے، جو رقم ہوتی ہے، اس کو ہم کسٹمائزلی بہت زیادہ بڑھا بھی سکتے ہیں. اچھا، وہ کیسے؟ مثال کے طور پہ جہاں پہ ہم بات کر رہے تھے 1 لاکھ روپے کی، اگر آپ 1 لاکھ میں 20-25 ہزار روپے مزید ایڈ کر دیتے ہیں اس کی ایج کے تناسب سے پالیسی ہولڈر کی، تو ہم اس کی فیملی کو 50 لاکھ سے 1 کروڑ روپیہ بھی دے سکتے ہیں. اچھا. جیسے ٹرم انشورنس کے رائڈرز ہیں یا ڈیفرنٹ رائڈرز ہیں جو کہ پالیسی کے تحفظات میں اضافہ کر دیتے ہیں. مطلب یہ جو رائڈرز ہیں یہ کوئی معاہدے ہوتے ہیں، یہ کوئی مطلب ایڈیشن ہوتی ہے پالیسی کے ساتھ، یہ کوئی معاہدے مل جاتے ہیں اور پالیسی کے اندر ایڈ کیے جاتے ہیں جس سے اس کی فیملی کو تحفظ مزید مل جاتا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. یہ ایک ضمنی معاہدے ہوتے ہیں یا سپلیمنٹری کانٹریکٹ آپ اسے کہہ سکتے ہیں، جو پالیسی میں شامل کرتے ہی پالیسی کے فیچرز میں اضافہ ہو جاتا ہے. اچھا. تو مطلب آپ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. اگر 1 لاکھ کی پالیسی ہوگی تو اس کی فیملی کو اگر اس کی قبل از وقت جو ہے پالیسی کی میچورٹی سے پہلے وفات ہو جاتی ہے، اس شخص نے اپنی پالیسی کے اندر ایکسیڈنٹل ڈیتھ بینیفٹ اور جو TIR جو آپ نے رائڈر کہا ہے جو کہ ٹرم انشورنس رائڈر ہے وہ ایڈ کیا ہوا ہے، تو اس کی فیملی کو کتنا مطلب جو ہے بینیفٹ مل سکتا ہے، کتنی مطلب کوریج مل سکتی ہے؟ TIR ایک ٹرم انشورنس رائڈر ہے جس سے آپ کا ایکول ٹو سم انشورڈ کور جو ہے نا مزید بڑھ جاتا ہے. اچھا. اب یہ
3 गुना भी बढ़ाया जा सकता है 3 टाइम TIR ऐड करके। TIR का जो रेट है वो आपकी एज के मुताबिक आपको चार्ज किया जाता है, ठीक है, वो एज के हिसाब से होता है। मतलब इससे आपका प्रीमियम बढ़ जाता है लेकिन आपकी मेच्योरिटी की रकम उतनी ही रहती है, लेकिन तहफ्फुज़ात बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं आपकी फैमिली के जैसे लिए। हमारा एक बिल्ट इन प्लान मौजूद है, जो एक बना बनाया प्लान है जिसका नाम है शादाबाद मंसूबा। अच्छा, एक ऐसा जबरदस्त प्लान है कि इसके अंदर बिल्ट इन फीचर मौजूद है कि खुदा न अगर बंदे की नेचुरल डेथ होती है तो हम 2 गुना तहफ्फुज़ देंगे, ठीक है। 20 लाख सम एश्योर्ड है तो 40 लाख रुपए देंगे। तो इसमें कोई राइडर ऐड हुआ होता है? इंक्लूड होता है, बिल्ट इन होता है ना, उसके अंदर अच्छा, शामिल शुदा। अच्छा अच्छा अच्छा, अगर वो हादसे में डेथ होती है तो हम 4 गुना तहफ्फुज़ देंगे, यानी मौके पे 80 लाख रुपए दे देंगे। कैसा सही जबरदस्त सही। प्लान है। तो इसमें कोई जो प्रीमियम होता है वो भी ज्यादा होता है? ज़ाहिरी बात है, जब इसके फीचर ज्यादा हैं तो आपको कॉस्ट तो पे करनी पड़ेगी। ठीक है ठीक है। तो ये 20 साल के पॉलिसी के हदो हाल हैं जो कि आपने मुलाहिजा किए हैं, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के प्लान जो हैं वो कस्टमाइजली डिज़ाइन किए जा सकते हैं। सही, आपकी एज पर योर नीड, एज पर क्लाइंट्स नीड, कि क्लाइंट क्या चाह रहा है, जैसा क्लाइंट तहफ्फुज़ चाह रहा है अपनी फैमिली के लिए, या अगर कोई मेच्योरिटी अच्छी चाह रहा है या फैमिली को बेनिफिट ज्यादा चाह रहा है, जो भी चाह रहा है वो हम उसको डिजाइन करके दे सकते हैं। असल में हमारा जो काम है इंश्योरेंस एडवाइज़र का या कंसल्टेंट का, नीड एनालिसिस करना है। सही, ये जानना है कि प्रोस्पेक्ट की ज़रूरत क्या है। मतलब जो क्लाइंट है वो किस वजह से पॉलिसी लेना चाह रहा है। बिल्कुल, उस वजह को आप जानने के बाद उसका सोल्यूशन सही, पॉलिसी की सूरत में प्रेजेंट कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि सर ये आपकी ज़रूरत है, इस ज़रूरत को आप इस पॉलिसी के ज़रिए इस तरह पूरा कर सकते हैं। सही सही। तो मतलब कहने का ये है कि जो 1 लाख रुपए वाली, 1.25 लाख रुपए वाली पॉलिसी है 20 साल की, उससे एक शख्स जो है जो कि अपने घर का कफील है, अपने घर, उसके घर के मेंबर्स उस पर डिपेंडेंट हैं, तो वो उनके लिए अच्छा खासा माशी तहफ़्फ़ुज़ जो है वो पैदा कर सकता है कि खुदा न खास्ता उसके ना होने की सूरत में उन पर माशी मुश्किलात ना पड़ जाएं, और वो अच्छी खासी 20 साल बाद अगर अल्लाह उसको ज़िंदगी देता है, सेहत देता है, तो अच्छी खासी वो मेच्योरिटी भी जो है वो हासिल कर सकता है। इसमें मैं आसान लफ्ज़ों में ये भी कह सकता हूँ कि अगर घर का सरबराह चाहे तो अपनी फैमिली के लिए एक स्टेट का क़याम अमल में ला सकता है। बिल्कुल ऐसे ही। मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स घर का कफील कोई प्रॉपर्टी खरीदता है, ठीक है, कोई लैंड परचेज करता है, बिल्कुल, उससे पूछा जाए कि जनाब आप ये इकदाम क्यों कर रहे हैं, जी जी, उसका क्या जवाब होगा? उसका यही जवाब होगा जी कि मैं जिंदा रहूं ना रहूं, मेरी फैमिली को ये चीज़ें जो हैं उनको फाइनेंशियली हेल्प करेंगी। बिल्कुल ठीक। तो जबकि स्टेट लाइफ की पॉलिसी भी एक स्टेट का दर्जा रखती है, मतलब एक कैसे? एसेट है, मतलब एक किस्म का एक सरमाया है। जबकि वो लैंड या वो प्रॉपर्टी उसको पूरी रकम देने पे उसके नाम लगाई जाती है। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि प्लॉट में आप कुछ कह नहीं सकते क्या होगा। जी जी, मतलब ये गवर्नमेंट ऑन्ड ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें किसी किस्म की कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है, कोई परेशानी वाला मामला नहीं है, आपकी रकम महफूज है हर तरह से। अच्छा, यहाँ पे आप एक मैं शेयर करना चाहूँगा, बल्कि आप नाज़रीन को स्क्रीन पे दिखाइएगा कि अगर कोई प्रॉपर्टी के हवाले से इस इंश्योरेंस को रिलेट करना चाहता है सही, तो वो इसको मुलाहिजा कर ले, वो आप स्क्रीन पे ज़रूर दिखाइएगा। ठीक है, स्क्रीन पे नज़र आ रहा है लोगों को? बेसिकली ना वो जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है या साहब, वो एक ना स्टेट के हवाले से बताया गया है कि ये ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको आप आसान किस्तों पे ख़रीद सकते हैं, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको कोई कर्ज खा छीन नहीं सकता, ठीक है, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके दिवाली होने का कोई अंदेशा नहीं है। तो इस तरह की इसमें मुख्तलिफ चीज़ें मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नाजरीन, आपने वीडियो मुलाहिजा की, और आप अगर स्टेट लाइफ से पॉलिसी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नज़र आने वाले नंबर्स पर रब्ता करके हमसे कस्टमाइज प्लान डिज़ाइन करवा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक लाजमी करें ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके जिनके ये वीडियो किसी काम आ सकती है। अगर आपके फ्रेंड्स या फैमिली में से ये वीडियो किसी के काम की है तो उसके साथ व्हाट्सएप पर लाजमी शेयर करें। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नई ऑफर्स और अपडेट स्टेट लाइफ के बारे में मिलती रहें। अभी तक के लिए अल्लाह निगहबान। क्या आपको मालूम है कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की हर पॉलिसी पे हुकूमत पाकिस्तान जमानत देती है, और ये जमानत की शिक आपकी पॉलिसी की दस्तावेज पे मौजूद है, और आप इस तराशे में भी मुलाहिजा कर सकते हैं। वफाकी हुकूमत लाइफ इंश्योरेंस नेशनलाइजेशन ऑर्डर्ड मुजरिया 1972 की दफ़ा आर्टिकल 35 के तहत इस पॉलिसी में दर्ज करदा ज़र बीमा बाशमूल ऐलान शुदा बोनसेस अगर कोई हो नगद अदा करने की जमानत देती है। आपके मुस्तकबिल की मुहाफिज स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान।